لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی دو آیتیں میرے خطبے کے درمیان تلاوت کی ہیں. ایک کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہے اور دوسری آیت کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے ہے. گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرنے والے ہیں. اس مہینے کے اندر روزے کے علاوہ تراویح اور دیگر نوافل اور سنن اور اس کے علاوہ مالی عبادات میں اکثر لوگ زکوٰۃ صدقات وغیرہ سے لوگوں کی امداد کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ضمن بات بھی عرض ہوئی تھی کہ تجارت، کاروبار، کمانے کے جو ذرائع ہوتے ہیں، مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں خوب سے خوب تر کمائی کی کوشش کماؤں. اور انسانی فطرت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر لالچ رکھی ہے، مایوسی کا مادہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا مارکیٹ کے اندر امڑ آئی ہے تو اپنے مال کو کسی نہ کسی طریقے سے میں فروخت کر دوں، بیچ دوں، بلکہ کسی کا ہاتھ چپکا دوں، یہ کوشش ہوتی ہے. اور نبوی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو تجارتی طریقہ تھا اس طریقے سے ہم دور ہو جاتے ہیں. نتیجتاً ہم دنیا کے اندر یعنی مسلمان تجارت کے اندر جتنا پیچھے ہے شاید دنیا کی کوئی قوم، کوئی جماعت اتنی پیچھے ہوگی.
جس قوم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا واسطہ پڑا تھا تجارت کی منڈیوں میں، اسی قوم کے ساتھ اب ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے۔ جس حربے کو اپنا کر یہود و نصارہ نے پوری تجارتی منڈیوں کو اپنے چنگل میں رکھ لیا تھا، یعنی سودی کاروبار، لوگوں کو دبا کر ان کا مال کسی طریقے سے نچوڑ لیا جائے، آج پوری دنیا کی جو دنیا کا تجارتی نظام ہے، تجارتی سسٹم ہے، وہ وہی تجارتی سسٹم اور نظام ہو گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ بالکل مقابلہ مسلمانوں کا اسی طرز پر ہو رہا ہے، اور اتنا بہتر فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر پیش کیا ہے کہ اگر اس فارمولے پر ہم عمل کر لیں تو بہت حد تک دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ تجارتی منڈیوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اسلام کا پیغام یوں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جو جلسے جلوس اور دوسرے لوگوں کو بلا کر یا اسٹیج لگا کر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو نظریہ ہے اسلام سے دوری کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، قرآن و حدیث نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز پر عمل کیوں نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جو مال میں بیچ رہا ہوں اگر میں وہ طرز اپنا لوں گا تو لوگ واپس ہی کرتے چلے جائیں گے، خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں، کھلی آنکھوں سے دیکھیں، میں نے اشارہ کیا تھا کہ مارواڑیوں کا جو طرز ہے وہ بڑا نرالا طرز ہے ابھی تجارت کا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ کچھ نظام ابھی دنیا کے اندر چل رہا ہے جس میں امیزون ہے، فلپکارٹ ہے، اس کے ذریعے سے جو تجارت کر رہے ہیں وہ بہت سکسیس ہے، بہت کامیاب ہے۔ اس کا سب سے پہلا یا سب سے پہلی وجہ اگر دیکھ لیا جائے کہ آدمی گراہک کا موڈ، گراہک کے نظریے، گراہک کے اعتبار سے وہ مال فروخت کرتے ہیں۔ آپ نے پہن لیا اس سامان کو، آپ نے خرید لیا، آپ کو ارادہ بدل گیا کہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں، میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں، تو سامنے والا شخص آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ کیوں پہننے کے بعد یا لینے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس مال کو آپ کیوں واپس کر رہے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ 1400-1500 سال پہلے کسی قوم نے اس نظریے کو پیش کیا تھا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑا تھا۔ اگر دنیا کے اندر ہم اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں تو انہیں نظریات کو واپس لانا ہوگا، جن نظریات کو مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد بھی واپس نہیں لا پا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، جتنا ترقی مال بیچ کر لوگ گھروں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اتنا دکان ڈال کر، شو روموں کو ڈال کر ہم خدا پر نا امیدی کی بنیاد پر اتنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ سوچیں، خود انسانی نظریہ ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا تو احسان کے تلے انسان دب جاتا ہے، اور جب وہ دبتا ہے تو بہت ساری خواہشات کو نیچے دبا کر آدمی کے احسان کی وجہ سے اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ انسان سمجھے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرف بھی اشارہ میں نے گزشتہ جمعہ کیا تھا کہ جو تجارت کریں اس میں نفع سامنے والے کا دیکھیں، یہ دیکھیں کہ جو سامان خریدنے کے لیے آ رہا ہے اگر وہ صحیح مال کا انتخاب نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اسے صحیح مال پیش کرنے کی کوشش کریں، اسے بتائیں کہ منڈی کے اندر یا میری تجارتی اس دکان کے اندر جتنا مال ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مال یہ ہے، خراب مال یہ ہے، کیمیکل زدہ چیز یہ ہے، پاک و صاف مال یہ ہے، یہ خریدو، صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ نفع پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ میں نے بتایا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے بتایا تم دنیا میں بھیجے گئے ہو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ جب ہماری پیدائش کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اگر وہ مقصد ہم سے فوت ہو جائے گا، دنیا کی رہنے والی اقوام، دنیا کے رہنے والے لوگ ہم سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا سے ختم کر دیں گے، اور یہی ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ
ایک دن بچا ہوا ہے. اگر چاند کل نکل گیا، پرسوں نکل گیا، یعنی 2 دن، تیسرے دن چاند رات ہوگی، پیر کے دن، منڈے کے دن، اور وہاں سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا. اور بڑا اہم مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے جس مہینے کی تیاری کرتے ہیں، رجب کے مہینے کی شروعات سے دعائیں کرنا، اہتمام کرنا، روزہ آ رہا ہے اس کے لیے روزے رکھنا تاکہ وہ طاقت، وہ انرجی پورے جسم کے اندر آئے، آدمی ٹوٹ نہ جائے. اسی واسطے مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور اس روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا وہ قانون بڑا نرالا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا تعارف کراتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں حکیم ہوں. حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کے مزاج کے مطابق، اس کے جسم کے مطابق، اس کے طاقت کے مطابق کوئی ایسی دوا تجویز کی جائے، کوئی ایسی غذا متعین کیا جائے کہ اس بندے کا مزاج بھی اس غذا یا دوا کو لینے کے لیے تیار ہو، جسم اور طاقت اتنی ہو کہ وہ دوا اس کے لیے غذا فائدہ مند ہو جائے، اور وہ آدمی بخوشی اس چیز کو استعمال کرنے پر راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، میں حکیم ہوں، جو چیزیں میں متعین کر رہا ہوں وہ تمہارے جسم کے لیے ہے، تمہارے طاقت کے مطابق ہے، تمہارے مزاج کے مطابق ہے. اور فرمایا دنیا کی واحد قوم تم اکیلے نہیں ہو. جتنی اقوام آئی ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، جن لوگوں نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے، داعی کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، تمام قوموں کو ہم نے روزہ دیا، روزہ فرض کیا ہے. اور اس کے فرضیت کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. فرمایا کون روزہ رکھے؟ جو عاقل و بالغ ہو گیا، وہ بالغ ہو گیا، صحت مند ہے اللہ کے نزدیک. ایسی بیماری آ جائے کہ ڈاکٹر کہے کہ اس بیماری میں اگر یہ بندہ روزہ رکھے گا تو ٹوٹ جائے گا، مر جانے کا اندیشہ ہے، صحت کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، شریعت کہتی ہے یہ شخص صرف روزہ نہیں رکھے گا یا سفر پر ہو. باقی کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ رمضان المبارک کا مہینہ پا رہا ہے فَلْيَصُمْ، اسے روزہ رکھنا ضروری ہے. کوئی بہانہ، کوئی چیز ایسی لے کر آئے، ایگزام ہے، فلاں چیز ہے، بہت سخت دھوپ ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور نہیں کی. فرمایا 2 چیزیں منظور ہیں، مرض یا سفر. 2 چیزیں ہیں اور واقعی مرض ہے، واقعی سفر ہے تو وہ روزہ توڑے، روزہ چھوڑے، اور وہ گنے کتنا روزہ میں نے چھوڑا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد، ان روزوں کی قضا کرے. روزہ کسے کہا جاتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک کھانا پانی، اور جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنی بیوی سے دور رہیں، اس کا نام ہے روزہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرض کیا ہے، اس وقت کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اپنا علاقہ چھوڑو، مکہ سے مدینہ جاؤ. اور مدینہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کیا ہے انہیں اپنا بھائی بناؤ. ان کے پاس مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، انہیں اپنے حقیقی بھائی کی طرح مقام دو. صحابہ کرام نے مقام دیا، اپنی جائیداد کو تقسیم کیا، جو چیز تھی کھانے کی بانٹ دیا، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. 1 سال گزر گیا، دوسرا سال شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کرا دیا. یعنی لوگ بھوکے ہیں، لوگوں کے پاس تجارت کے اسباب نہیں ہیں، اتنی زیادہ مالداری نہیں ہے، لوگ خود بھوکے ہیں. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور کہا اس روزے کی فرضیت سے تمہارے اندر تقوی، ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کی یا اللہ کے قریب جانے کی، وہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی بھوک سے. کیا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا ہے، کیا پیغام دیا ہے. کہا تھوڑی دیر بھوکے رہو، جب پیٹ کے اندر کھانا نہیں جائے گا. اور طریقہ کیا بتایا، سحری میں
بہتر سحری کیا ہے؟ کھجور یا دودھ؟ فرمایا بہتر افطار کیا ہے؟ دودھ، لسی یا کھجور؟ اگر یہ میسر نہ ہو تو پانی. یعنی جب آپ روزہ رکھنے کی نیت کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کھجور کھائیں گے. یعنی آپ کی صحت ٹوٹنے نہ پائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خیال کیا. کہا جو چیز مل جائے تر سے تر، تازی سے تازی کھجور اسے کھایا جائے. نہ ملے سوکھی کھجور کھا لیا جائے، دودھ پی لیا جائے، لسی کا استعمال کر لیا جائے. یعنی وہ غذائیں جسم کے اندر ڈالی جائیں جو حقیقتاً غذا کہلانے کے مستحق ہوں. چاہے کم سے کم تر غذا جائے لیکن بہتر غذا جائے، تاکہ انسان ٹوٹنے نہ پائے جسمانی اور ذہنی اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا خیال کیا. کہا جب دسترخوان بچھا دیا جائے، کنہیں حکم دیا جا رہا پورا تاریخی اعتبار سے اور اس معاشرے کو اپنے سامنے رکھیں جس معاشرے کی غذا کھجور ہے، اور اس کھجور کو کما کر صحابہ کرام لاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. میں نے سنا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. میں نے سنا، میں ایک یہودی کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہ وہ صحابی ہیں جن کی کفالت خود بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. آپ کے چچا کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے جن کے بڑے احسانات تھے، خود کفالت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کا یہ جملہ مجھے معلوم ہوا، میرے کانوں میں گیا کہ دینے والا ہاتھ بہت زیادہ بہتر ہے، تو میں نے سوچا کچھ دیا جائے اللہ کے راستے میں. میرے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا. اگر زیر کفالت شخص کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، یعنی جس کی کفالت میں وہ شخص موجود ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا. یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ موجود نہیں تھا اور حکم دیا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی، ایک یہودی کے پاس گیا، اس سے کہا تمہارے پاس کچھ کام ہے جو میں کر سکوں؟ اس نے کہا کچھ نہیں. کہا دیکھ لو. کہا کھیت ہے جس میں پانی ڈالنا ہے اور کنویں سے باولی سے پانی نکال کر نالی میں ڈالنا ہے، نالی کے ذریعے سے پانی جائے گا. کہا میں اس کی سینچائی کر دوں گا، پانی ڈال دوں گا. چند کھجوروں میں حدیث کے اندر آتا ہے، چند کھجوروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کو متعین کر لیا. چند کھجور، صبح تک کھجور کو کما کر لے کر آئے. اب تھکان سے کیا کیفیت ہوئی ہوگی، بھوک کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ خود ضرورت ہے چند کھجوروں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تھا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بس اپنا ہاتھ بہتر بنانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند کھجوریں ہیں جنہیں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. وہ احساس پیدا کرایا تھا کہ جس زمانے میں ہر فرد کو خود اسی چیز کی ضرورت تھی، اس سے کہا تھا کہ اگر تم دو گے تو یہ دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان چند کھجوروں کو رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ دیکھا اور چوم لیا. کیوں؟ گھٹے پڑ گئے تھے. رسی کا کھینچنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ کھینچ کر تھوڑی دیر دیکھیں چھالے پڑ جائیں، پھر آپ کا وہ ہاتھ ناکارہ ہو جائے گا. آپ کچھ دن تک اس ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے. رسی، وہ بھی کھجور کی رسی. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھتا ہوگا، کنویں سے پانی نکالا ہوگا، کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی جو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس نرم چمڑے پر اس کا جو اثر ہوتا ہے کہ وہ چمڑا اڑ جائے، نکل جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اسے صدقہ کر دیا. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں بیٹھا کر کہا تھا کہ اے لوگو، اگر ایک بندہ کسی ایسے بندے کو افطار کرا دے گا جو روزے سے ہو تو اسے روزے کا وہی ثواب دیا جائے گا جو افطار کرنے والا ہے. کیونکہ آپ کو پتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان میں سے بیٹھا ہوا ہر فرد ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف اتنا ہی اسباب ہوگا کہ وہ خود پیٹ بھر سکے، اس سے زیادہ نہیں اس کے پاس ہے.
पूरी कैफियत का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। उस कैफियत को मद्देनजर रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा याद रखो तुमने रोजा रखा है, इस रोजे का नतीजा ये है कि तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, तक़वे मुत्तकी हो जाओगे, परहेजगार हो जाओगे। लेकिन इससे ज्यादा अगर तुम सवाब कमाना चाहते हो तो अपनी खजूर का 2 टुकड़ा करो, अपने भाई को दो। अगर वो इस खजूर से रोजा इफ्तार कर लेगा तो उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा के रखने वाले को सवाब दिया जा रहा है। ये एहसास पैदा कराया था रोजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, वो हमारे अंदर एहसास पैदा करवाना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि फजर की नमाज में हम आए, मौसम थोड़ा सा ठंडा था, चल गया। ज़ोहर में आए, कूलर नहीं चालू था, हम ऑफिस से बाहर हो गए। एसी नहीं चालू थी, हम ऑफिस से बाहर हो गए। हमें एहसास नहीं होता कि एक मेरा भाई, एक आपका भाई किसी धूप में बिल्डिंग पर लटका हुआ किसी बिल्डिंग का कलर कर रहा होगा, वो भी रोजेदार होगा। अगर ये एहसास नहीं पैदा हो रहा है तो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबे किराम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान मुबारक में कैफियत हो जाया करती थी कि हवा जिस तरीके से चलती है वो किसी के ऊपर मुतय्यन नहीं होती, फला को लगेगी फला को नहीं लगेगी। फरमाया जैसे हवा चलती है, हवा से हर आदमी इस्तिफादा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ यूं खुल जाया करता था कि हर खासों अपना गैर हर इस्तिफादा किया करता था, इतना खुल जाया करता था। और देने के लिए 12 हदीसें हमने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, हमने हदीसों को देखा होगा कि यहूदियों के मकरूज हुआ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ज्यादा मालदार यहूदी थे, उनसे कर्ज लिया करते थे। सहाबा इकराम को मुतय्यन किया करते थे कि कर्ज लेकर आओ, किसी ने अल्लाह के नाम पर सवाल किया है, एक मुसाफिर आया है, उसका चेहरा बता रहा है ये सफर से आया है, इसका मदीने के अंदर इसका अपना कोई नहीं है। अगर हम ख्याल नहीं करेंगे, अगर मैं नहीं दूंगा, अगर आप नहीं देंगे, कौन देगा? मेरे पास असबाब नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, यहूदियों से कर्ज लेकर आओ और तकसीम करो। ये कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और तमाम सहाबा इकराम की 2 हिजरी की कैफियत को उठाकर देख लें। अभी सहाबा मालदार नहीं हुए हैं, अभी बैतुल माल नहीं बना है, अभी माल खरीमत नहीं आना शुरू हुआ है। उस वक्त की ये कैफियत है कि एक एक सहाबी अगर अपने घर से माल हदीयतन भेजा करते थे अपने पड़ोसियों को, तो हदीस बताती है वो पलट कर फिर उसी सहाबी के पास आ जाया करता था जिसने हदीयतन अपने घर से उस सालन का कटोरा निकाला था। ये ख्याल किया था मुझसे ज्यादा मुस्तहिक मेरा पड़ोसी है, उसने सोचा मेरा पड़ोसी इस सालन का ज्यादा मुस्तहिक होगा, यूं नतीजतन पलट कर उसी के पास आ जाया करता था। ये कैफियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मुसलमान के अंदर पैदा करना चाहते हैं। जिस दिन ये कैफियत पैदा हो जाएगी उस दिन वो नज़ारा आसमान देखेगा जो नज़ारा मदीने के अंदर अर्श ने देखा था, वो नज़ारा दुनिया के अंदर फिर वापस आ जाएगा। लेकिन एहसास अगर पैदा न हो, हम रोज़ा साल भर रख लें, उस रोज़े से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने के जो मकासद हैं, तकलीफ पर सब्र। आदमी की फितरत क्या है? अगर मैं बीमार हो जाऊं, मुझे पेट का दर्द हो, मैं तड़पूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, लेकिन एक और पेट के मरीज के पास मुझे लिटा दिया जाए और मुझे बता दिया जाए ये भी पेट के दर्द में मुब्तला है और वो न चिल्लाए, तो फितरतन मेरी चिल्लाहट कम हो जाएगी। ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है। वो देखेगा तने तनहा मैं इस बीमारी में मुब्तला नहीं हूं, मेरी बीमारी का एक और साथी है। और इंसानी फितरत का तकाज़ा ये है, कई बीमार अगर हो, कई बीमार हो, तो बीमारी खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाती है। वो सोचता है ये भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार। उसकी जो कैफियत है तकलीफ की वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी वास्ते आप देखते होंगे मरीज को जहां लिटाया जाता है मरीज ही मरीज रहते हैं, ताकि उसे पता चले दुनिया में सिर्फ मैं तकलीफ में नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने वो नफ्स पकड़ा है, कहा कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम। आप 2 हिजरी का ये रमजान मुबारक अगर कैलेंडर ये गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको बताएगा उस वक्त धूप की तमाज़त का अरब के अंदर क्या हालत हुआ होगा। सख्त धूप, उस तारीखी खित्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, वो अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम रोजा रखो। और वो चिलचिलाती धूप, खाने के लिए कुछ नहीं,
چند بکریوں کا عاریتن دودھ، ادھار پر دودھ آ رہا ہے، پانی وہ بھی خرید کر مل رہا ہے. میٹھا پانی اتنا عام مدینہ کے اندر نہیں ہے، کنویں سے خریدا جا رہا ہے، اسے بیچا جا رہا ہے، ایک ایک گلاس کے لوگ محتاج ہیں. اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے کہا تھا کتب علیکم الصیام. پھر اللہ نے نفس کو پکڑا کما کتب علی الذین من قبلکم، بتایا کہ تم ہی مشکلات کے اندر مبتلا نہیں ہو. اب سے پہلے سورج ایسے ہی تیز ہوا کرتا تھا، اب سے پہلے انبیاء آئے تھے، انبیاء کے ماننے والے آئے تھے، میری وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے آئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، ان کے اوپر بھی میں نے روزہ فرض کیا تھا، اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد بیان کر دیا. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب پیٹ کے اندر غذا آ جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ 12 گھنٹے کا روزہ ہوا، 13 گھنٹے کا روزہ ہوا، 14 گھنٹے کا روزہ ہوا، ہم نے پورا کام کیا، تھکان سے چور، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، چند چیزیں حلق کے اندر آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا انعام ہے، اس کا شکرانہ کیا ہوگا؟ کہا عشاء کی نماز پڑھو، اور اس عشاء کی نماز جس میں 17 رکعتیں تمہارے اوپر ذمہ داری کے طور پر عائد ہوئی ہے، اس نماز کی ادائیگی کے بعد پھر شکرانے کے طور پر نوافل کی نماز پڑھو، جسے ہم نماز تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیوں پڑھو؟ کیونکہ اب میں اور نیچے آ گیا ہوں، میں نے دیا ہے تمہیں حکم دیا تھا اب کھاؤ، تم نے غذا استعمال کی ہے اور وہ نعمتیں استعمال کی ہیں، اس نعمتوں کا شکرانہ ہے کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے. مجھے جتنا یاد کیا جائے گا، میرا تذکرہ جتنا کیا جائے گا، میں اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاؤں گا، تقویٰ اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. میں پہلے قریب آسمان پر آ گیا ہوں، میں پکار کر کہہ رہا ہوں میرے محبوب کی یہ پسندیدہ چیز ہے، یہ سنت، یہ عمل میرے محبوب کا بڑا پسندیدہ ہے، تم آؤ اور آ کر عبادت کرو. اب احادیث کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں، نماز تراویح اور صحابہ کرام کا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مؤذن متعین ہوئے، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 اذانیں فجر کے وقت ہوا کرتی تھی، جبکہ اذان ایک، ہر نماز میں 2 اذان، ایک اذان فجر میں 2 اذان. علماء کرام نے تشریح کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے، یہ رمضان میرا مہینہ ہے، میں بڑا راضی ہو جاتا ہوں اعمال سے، نوافل سے، فرائض کے برابر ثواب دے دیتا ہوں، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ثواب دے دیتا ہوں. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ تو کمانے کا سیزن ہے، کمانے کی مہینہ ہے، ہم جتنا کمانا چاہیں اسی مہینے میں کما سکتے ہیں. تو نوافل کے لیے جو نیت باندھی، سحری کا وقت ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کہ آپ اذان دیں تاکہ وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں عبادت پر مامور ہیں انہیں پتہ چلے کہ اگر صبح روزہ رکھنا ہے اور سحری کھانا ہے، سحری کا انتظام ہے تو گھر جاؤ اور جا کر سحری کھاؤ، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اذان دیتے تھے تاکہ مدینہ والوں کو پتہ چل جائے جو کھانے کے لیے مسجد سے باہر گئے تھے اب پھر مسجد واپس آئیں، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور فجر کے بعد سونے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، فجر کے بعد اسلام میں سونے کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحتاً کچھ چیزیں بیان کی ہے، اس میں ایک وضاحتی اعمال ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. کوئی کبدو آدمی ہو، یعنی کم سے کم تر دماغ والا آدمی ہو، کوئی اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان نہیں کیا. کہا رات ہے سونے کے لیے، بستر سے تعبیر کر دیا سو جاؤ. کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ پورا 12 مہینے چلے گی، یہ موت تک چلے گی کہ اگر سورج نکل گیا ہے بندہ سو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم زمین پر جاؤ، آگے جاؤ، کماؤ. تمہاری ذمہ داری ان اپاہجوں کی بھی ہے، ان یتیموں کی ہے، ان بیواؤں کی ہے، وہ بیماروں کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت مند رکھا ہے. صرف اولاد کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتی ہیں. تم کما کر لاؤ، اپنے
ذمہ دار جو زیر کفالت لوگ ہیں انہیں کھلاؤ، انہیں پلاؤ، جو بچ جائے ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ان بیماروں کو لے جا کر دو جو تمہارے طرف نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حیثیت، وہ احساس انسان کے اندر پیدا کیا ہے۔ اگر وہ احساس نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، ہم صبح سے شام تک سونے پہ گزار دے رہے ہیں، رات جاگنے میں گزار دے رہے ہیں، رمضان المبارک کا مکمل مہینہ عبادت کے اندر ہم نے گزار دیا لیکن فطرت کے خلاف گزارا، خدا کی قسم شوال آ جائے گا، فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس عبادت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا، اسی وقت کہا گیا جہاد میں جاؤ، یعنی اعمال ایک ساتھ چلیں گے، چاہے دھوپ کی تمازت ہو، چاہے سختی ہو، چاہے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم ٹلنے والا نہیں ہے۔ آئندہ ایک مہینہ ہے، اس ایک مہینے کی شروعات بہت جلدی ہونے والی ہے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، فرض نماز یا فرض عبادت کا بدل نہیں ہے، فرض عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ نے ایک فرض نماز چھوڑ دیا، اس کا کوئی بدل نہیں، زندگی بھر پڑھتے رہیے۔ ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر رکھتے رہیے، اس تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرائض کو چھوڑ کر اگر آپ نوافل کی پابندی کریں گے، سوچیں گے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کبھی نہیں اللہ راضی ہوگا۔ فرائض کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم تراویح پڑھو، نوافل پڑھو، جو چاہو کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، لیکن فرائض کو چھوڑ کر اگر تراویح پڑھی جائے گی، صرف تراویح پر گزارا کیا جائے گا، اس تراویح ان نوافل سے کوئی فائدہ ہونے والے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ